صبر، یقین، توکل سے سارے معجزات ہو جاتے ہیں۔ جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب دروازے بند ہو چکے ہیں، یقین جانیے وہیں سے معجزات کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لمحات میں بھی مانگو جب تمہیں ہر چیز ناممکن لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک لایا ہے تو یقیناً ان قریب آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے ان لوگوں میں سے جن کا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی مانگو جب تمہیں ہر طرف سے اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی امید باقی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ توکل، یقین، صبر سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یقیناً ان قریب آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے اور آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے آپ کو دعاؤں کی قبولیت کی منزل تک لانا ہے، اسی لیے تو آپ کو دعا کی توفیق دی جا رہی ہے۔ آپ دعا کیجئے، ہمت نہ ہاریے۔ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے ان لوگوں میں سے جن کا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ آپ دعا کیا کریں، اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یقیناً ان قریب آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہو جائیں گے۔ اگر ابھی دروازے بند ہیں تو وہ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ دعا کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لمحات میں بھی تم نے دعا کرنی ہے جب تمہیں ساری دنیا کیوں نہ کہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تم دعا نہ کرو، تمہاری دعا نے قبول نہیں ہونا، لیکن پھر بھی آپ نے دعا کرنی ہے، ہمت سے مانگنا ہے، توکل سے مانگنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ یقین کی منزل آپ کی کس طرح سے آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے لیے آسانیوں کے انتظامات ہو جائیں گے۔ آپ مانگ کر دیکھیے، صبر سے، یقین سے، توکل سے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں ہو جاتی ہیں اور کیسے نامکمل کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ جہاں ہر چیز لا حاصل ہو جاتی ہے نا، وہیں سے تو معجزات کی بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں، وہیں سے تو لا حاصل حاصل بن جاتا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ یقین جانیے اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے ان لوگوں میں سے جن کا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ آپ دعا کیجئے، اللہ پاک سے مانگیے، توکل سے، صبر سے، یقین سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے جب مانگا جاتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، بس کن فرما دیا جاتا ہے اور معجزات ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یقیناً ان قریب آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی، آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچا دیا جائے گا۔ بس آپ دعا کیجئے، ہمت نہ ہاریے۔ اللہ پاک جب یہاں تک آپ کو لائے ہیں نا، تو آپ کا کام ہے کہ آپ دعا کریں، اور پھر کیوں سوچتے ہیں کہ کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے؟ اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ دعا کیجئے، ہمت نہ ہاریے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ چن لیا گیا ہے آپ کو ان لوگوں میں سے جن کا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ تو بس پھر کس بات کی جلدی ہے؟ صبر رکھیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کو آپ کی منزل کیسے مل جاتی ہے۔ بعض اوقات جب دل آپ کا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں ویسا ہی ہوگا جو تمہیں چاہیے، تو یقین جانیے وہ یوں نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو ہی تو قبولیت کی منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ بس صبر سے، یقین سے، توکل سے مانگ لیجئے اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी आज बहुत ही प्यारी सी जो 2 मेरिकल स्टोरीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें से पहली मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह और सेकंड मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ या हय्यु या कय्यूम। तो बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला दुआओं को कबूल कर देने पर, मुआवजात कर देने पर कादिर हैं। दुआ किया करें, हिम्मत ना हारा करें। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मेरिकल स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम किरत आपी, आप कैसी हैं और आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह पाक आपकी सब प्यारियों के दिल की दुआओं को और आपके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको अपनी मेरिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। होता कुछ यूं है कि आप ही मैं जो हूँ बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ और जिन्हें मैं पसंद करती थी वो आप ही इंजीनियर थे। लेकिन आप ही मसला ये था कि मेरे अब्बू चाहते थे कि जो मेरे तायाब्बू के बेटे डॉक्टर हैं उनसे मैं शादी कर लूं, लेकिन आप ही उनकी एज में और मेरी एज में 8 साल का डिफरेंस था। लेकिन मेरे अब्बू अपने भाई की मोहब्बत में शादी जो है उनके साथ करना चाहते थे, क्योंकि आप ही मेरे अब्बू ने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा अपने बहन भाइयों को दिया। उन्होंने मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा टफ टाइम भी दिया, लेकिन मेरी अम्मी ने सब्र किया। मेरे अब्बू ने हमेशा अपने बहन भाइयों की बात को माना है। खैर आप ही इस वक्त में मेरी अम्मी जो है वो मेरी सपोर्ट में थी और वो कहती थी कि मैं अपनी बेटी को उनके घर नहीं दूंगी, क्योंकि उन लोगों ने सारी जिंदगी मुझे इतनी तकलीफ दी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उन लोगों को दे दूं। अब आप ही मेरे अब्बू इस हद तक कह लें कि उनके कंट्रोल में थे कि उन्होंने आप ही सारी बातें जाकर मेरे तायाबू और ताई अम्मी के सामने बता दी। तो मेरी ताई अम्मी तो बस मेरी दुश्मनी बन गई। उन्होंने आप ही मेरे पर वो चीजें करवाई जो शायद मैं एक्सप्लेन भी ना कर सकूं, लेकिन आप ही मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे इस हद तक हेयर लॉस हो गया था, यहाँ तक नौबत आ गई थी कि डॉक्टर्स ने कहा कि आप एक बार जो है अपने हेयर को शेव करवा लें। और आप ही जो मेरे नेल्स थे वो साइडों से उखड़ने लग गए थे, उनकी साइड्स आप ही वो ऑपोजिट साइड पर मूव होने लग गई थी, यानी कि वो उखड़ने लग गए थे। और आप ही मुझे इतनी तकलीफ होती थी बॉडी में, मैं जब सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी पर ऐसे आप ही निशान होते थे कि किसी ने आकर मुझे नोचा है, मारा है, और बकायदा आप ही ब्लू कलर के ब्रूजेस मेरी बॉडी में रोनुमा होते थे और मैं बहुत तकलीफ में आ गई थी। मेरी अम्मी मेरे अब्बू को बार बार कहती थी कि आप ऐसा मत करें, आपकी अपनी औलाद है, माशाल्लाह इतनी काबिल है, आपकी बेटी आपने खुद डॉक्टर बनाई है, आपको क्यों लग रहा है कि वो आपकी बेटी को खुश रखेंगे? अब्बू कहते थे कि बस मेरा दिल ये गवाही देता है कि मेरे भाई ने हमेशा मेरे साथ अच्छा ही किया है। अम्मी ने कहा क्या अच्छा किया है? आपका घर किस तरह से बसाया गया है ये आपको ही मालूम है। अल्लाह ताला ने साथ दिया, वरना तो मैं कभी आपके साथ रहती ही ना। बस फिर आप ही इन चीजों की वजह से उन्होंने मेरे अब्बू के बिजनेस को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। अब आप ही बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती के साथ भी कुछ हो नहीं पा रहा था। जिन्हें मैं पसंद करती हूँ मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह ताला खैर करेंगे, तुम दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देंगे। लेकिन आप ही मुझे सब कुछ नामुमकिन लगता था और मुझे लगता था कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस फिर आप ही अल्लाह ताला से जब सच्चे दिल से दुआ की, अल्लाह ताला ने आप ही मेरे लिए ऐसे मुआवजा किया कि 2022 में आपकी मेरिकल स्टोरी जो है यूट्यूब की रिकमेंडेशन में मेरे सामने आती है, जो कि मेरिकल ऑफ अल्लाह समद थी। और उसके नीचे आपकी एक मेरिकल स्टोरी थी जो काफी सारी अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड स्टोरीज आने लगे। मैंने आप ही वो स्टोरीज को सुना और मैंने कहा कि अल्लाह ताला मैं आपसे निशानियां मांग रही थी सब्र की कि मैं कैसे सब्र करूं, तो अल्लाह ताला मेरा तो कोई सब्र ही नहीं है। लोगों ने तो इतना इतना अरसा सब्र किया और उनकी कहानियां मुकम्मल हो गई। तो अल्लाह ताला अगर अभी मैं इस तकलीफ में हूं और मेरे पर अगर किसी ने कुछ किया भी है और कोई मेरा बुरा सोच भी रहा है, तो अल्लाह ताला आप तो बहुत मोहब्बत करते हैं और आप तो किसी को अकेला नहीं छोड़ते। तो बस अल्लाह ताला मेरा साथ दे दीजिए और आप ही उस
اس وقت میں نے استغفراللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. ڈیلی جو ہے ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر دعا کرتی تھی اپنے نصیب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین کر دے. آپ ہی ایسا تھا کہ میں گھر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی, میں جاب کرنا چاہتی تھی, اور میں اپنے ابو سے بار بار کہتی تھی کہ آپ مجھے جاب کی پرمیشن دے دیں. ڈاکٹر بن گئی ہوں, 1.5 سال ہو گیا ہے گھر بیٹھی ہوئی ہوں, نہ ہی آپ نے مجھے جاب کرنے دی ہے, نہ ہی آپ مجھے میرے آگے خوابوں کو مکمل کرنے دے رہے ہیں. آپ ہی میرے جو ابو تھے وہ اتنے سخت ہو چکے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ باہر جاب کرنے والی ہر لڑکی جو ہے وہ آپ ہی بغیر کسی مجبوری کے باہر جا ہی نہیں سکتی. ابو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہاری مجبوری کیا ہے, تم مجھے اپنی مجبوری بتاؤ, ایک تو رشتہ نہ کرنے کی اور دوسرا جو ہے تمہیں جاب کا شوق ہے, اس شوق کا بھی مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا کیا کروں. کہتی تھی کہ ابو آپ ایسا مت سوچیں, آپ تو میرے سپورٹ سسٹم ہیں, آپ کو پتا بھی ہے کہ میں نے کس حد تک شوق سے اپنی ایجوکیشن مکمل کی ہے, آپ بے شک جہاں کہتے ہیں میں شادی کر لوں گی, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا انہوں نے امی کو ہمیشہ جو ہے سکون سے رہنے دیا, اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ہمدرد ہیں. آپ ہی ظاہر ہے ایک بیوی کا سمجھانا اور اولاد کا سمجھانا دونوں مختلف باتیں آ جاتی ہیں. میرے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی ابو کو سمجھایا کہ ابو دیکھیں اس کی زندگی کا معاملہ ہے, آپ ایسے مت کریں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اس کی شادی کر بھی دی تو کل کو جو ہے اس کو بھی وہی سب کچھ بھگتنا پڑ جائے گا جو ابو کہیں نہ کہیں, امی نے بھی تو سروائیو کیا ہے, لیکن آپ ہی ابو کہتے تھے کہ نہیں اس وقت میں تمہاری امی ہی غلط ہوتی تھی, اس لیے یہ لوگ ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے تھے. میری امی کی بہت دکھ بھری کہانی ہے, لیکن میری امی نے آپ ہی بہت صبر کیا, اتنا صبر, اور آپ ہی پھر یہاں تک آئی, بھائی کو پڑھایا, مجھے پڑھایا, اپنا گھر بہت مشکل سے زبردستی سے بسایا, کیونکہ آپ ہی میری تائی امی پہلے یہ چاہتی تھی کہ ان کی جو بہن ہے ان کے ساتھ میرے ابو کا رشتہ ہو جائے, لیکن آپ ہی اس ٹائم پر جو ہے میری امی جو ہیں وہ آپ ہی میرے ابو کی خالہ کی بیٹی ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی امی نے یعنی کہ میری دادی نے کر دیا تھا. خیر آپ ہی تب سے یہ ساری چیزیں اور یہ لڑائی جھگڑے چلتے آ رہے تھے, اور اب تائی امی کا مقصد یہ تھا کہ جب میرے سے ان کے بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا تو وہ سارے بدلے ساری چیزیں مجھ سے پوری کریں گی. لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرا یوں ساتھ دیا کہ اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں 2022 میں آپ کی ویڈیوز کے تھرو سورہ یوسف بھی پڑھ رہی تھی, استغفراللہ بھی پڑھ رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے میرے ابو کے سامنے کچھ ایسی حقیقت لائی اس لڑکے کی, اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے ابو کے سامنے ایسی حقیقت لائی کہ میرے ابو کی آپ ہی روٹین ہوتی تھی کہ روزانہ شام کو واک کرتے کرتے تاب اور تائی امی سے ملنے جاتے تھے, ان کے گھر جاتے تھے, اکثر تو ڈنر وہیں سے کر کر آتے تھے. آپ ہی ابو جب گئے ہیں تو ان کا گیٹ کھلا ہوا تھا, اور میری تائی امی جو ہیں میرے ابو سے بار بار یہ کہہ رہی تھی, میری جو تائی امی ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ کسی طرح ایک بار اس لڑکی کو پھنسا لو اور دیکھو پھر میں اس کا حال کیا کرتی ہوں. ابو نے میری یہ باتیں سن لی, اور ابو آپ ہی وہیں پر گیٹ پر ایک دم سے گر گئے, کیونکہ ابو سے برداشت نہ ہو سکا کہ میرے بیوی بچے مجھے بار بار کہتے تھے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں نے ان پر اعتبار کیا, اپنا کاروبار اپنا بزنس سب کچھ ان کے حوالے کیا, اپنے جوان بیٹے کو سائڈ پر رکھ کر ان کے بیٹے کو ترجیح دی. اور یہ لوگ کیسے سوچ رہے تھے, میرے ابو بہت ہرٹ ہوئے, اور جیسے ابو وہاں گرے ظاہر ہے سب باہر آ گئے کہ کیا ہوا ہے, تو آپ ہی سب نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے تھے, تو میرے ابو نے اس ٹائم تو کچھ شو نہیں کیا, ابو نے کہا کہ بس پاؤں سلپ ہو گیا ہے مجھے گھر پہنچا دو. تائی امی نے بہت زیادہ ابو کو انسسٹ بھی کیا کہ اندر آئیں کیا ہو گیا ہے. اب تائی امی ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں میرے ابو نے کچھ سن تو نہیں لیا, لیکن میرے ابو خاموشی سے پہلے آپ ہی گھر پہنچنا چاہ رہے تھے, اور ابو گھر آ گئے. جیسے ابو گھر آئے ہیں ابو نے کہا کہ مجھے بس بیٹا چھوڑ دو اور آپ چلے جاؤ, یعنی کہ تائی امی کے بیٹے کو. آپ ہی اس کے بعد ابو بہت زیادہ رو رہے تھے, اور ہم لوگ ابو کے پاس آئے, ہم نے کہا ابو آپ کو ہوا کیا ہے, تو انہوں نے ساری یہ بات بتائی. ہم نے کہا ابو ہم تو آپ کو کہتے تھے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. ابو نے کہا کہ دیکھو بیٹا مجھے سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے, لیکن میں کیا کروں, خاندان میں تماشا لگاؤں, لوگ کہیں گے اندھا اعتماد کرتا تھا اپنے بھائی پر, اور بھائی کی بیوی اور بھائی کے بچے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے تھے. اب آپ ہی میرے بھائی کو اتنا غصہ بھی آیا, پھر میرے بھائی نے ابو سے کہا
کہا کہ ابو آپ فکر نہ کریں, اب آپ خاموش ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. ابو کو فکر تھی کہ کاروبار ان کے حوالے کیا ہوا ہے, کبھی کچھ اپنا سوچا ہی نہیں. ابو کی سوچ میں یہ تھا کہ ابو سب سے پہلے اپنے کاروبار کے بارے میں سوچیں گے تاکہ اس چیز کو سیپریٹ کریں اور پھر آگے فردر سوچا جائے کہ کیا کرنا ہے. اب آپ ہی جب ابو نے جو ہے طیب ابو سے بات کی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ بیٹے کو جو ہے کاروبار الگ کر دیتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ یہ تمہارے بیٹوں سے کل کو لڑے. تو میرے طیب ابو کے تو دل کو ہاتھ پڑ گیا. انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے تم نے سوچ لیا اور تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کہہ دیا تو میں کاروبار تمہارے بیٹے کو یا تمہیں دے دوں گا, میری زندگی کی محنت ہے. ابو نے کہا کہ محنت تو میں نے بھی آپ کے ساتھ کی ہے. آپ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ دینا ہی نہیں ہے, اگر تو تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو جاؤ لے آؤ. ابو نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی پروف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی پروف دینا چاہتا ہوں, بس اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے. اب جو نصیب میں بہترین ہوگا تمہارے بھی اور میرے بھی, اللہ تعالیٰ وہ رستے کھول دیں گے اور انصاف اب اللہ تعالیٰ کریں گے. اور میں نے تمہیں ساری چیزیں معاف کر دی, جو تمہارے پاس ہے تم رکھو اور اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے طیب ابو کو یہ لگا کہ اتنا کچھ ہم نے کیا, اس بندے کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اس کو ہوا کیا ہے. بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سامنے لا کر رکھ دیا. میری امی نے میرے ابو کو اس وقت میں بتایا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا سب کچھ آپ کے گھر والوں کا کیا ہوا تھا, اور میں بولتی نہیں تھی اس وجہ سے کہ آپ نہیں مانیں گے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں سے نہ دکھا دے. میری تو اتنے عرصے کی دعائیں قبول نہیں ہوئی, لیکن آپ کی بیٹی کی کوئی سچے دل کی کوئی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رستوں کو آسان کیا. اب آپ ہی اللہ پاک کا یہ تو کرم تھا کہ کم از کم میرے ابو کے سامنے ہر چیز کلیئر ہو چکی تھی, لیکن آپ ہی ظاہر ہے سارا بزنس طیب اور طائی امی کے پاس تھا. اب آپ ہی ان سے جنہیں میں پسند کرتی تھی کبھی کبھار کانٹیکٹ ہو جایا کرتا تھا, تو انہیں میں نے یہ سب کچھ بتایا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تہجد کے سجدوں میں تمہیں مانگ رہا ہوں, لیکن پھر شیطان آ کر مجھے تنگ کرتا تھا کہ تم نے سجدوں میں بھی مانگ لیا, تمہیں وہ ملی تو ہے نہیں, ملنا ہوتا اس کا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. تو دیکھو کل ہی دل میں یہ خیال آ رہا تھا, مایوس ہو رہا تھا, اور آج تمہاری اس کال نے پھر سے ایک نئی امید دل میں دے دی ہے. بس اب اللہ تعالیٰ خیر کرے, تمہارے ابو کا دل نرم ہو جائے, ان کے سامنے حقیقت تو آ ہی گئی ہے, بس وہ مان جائیں تو میں اپنے گھر میں سب سے بات کروں. ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں سجدوں میں مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں محرم مانگ رہا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں, میرے رستوں کو آسان کر دے. اور شیطان نے کیسے آپ ہی بہکایا انہیں کہ اگر دعا قبول ہونی ہوتی تو کب کی ہو جاتی, سجدوں میں مانگ کر کیا ملا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, لیکن آپ ہی واقعی میں ہی شیطان وہاں سے اٹیک کرتا ہے, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کی ویڈیوز نے بہت ہمت دی. اب تو ایسا تھا کہ آپ ہی جب کچھ زیادہ ٹف ٹائم آ رہا تھا, ابو امی کا ماننا ناممکن ہو رہا تھا, تو اس وقت آپ ہی ان کو بھی میں نے لنکس آپ کی ویڈیو کو شیئر کرنا شروع کیے تاکہ آپ ہی انہیں ہمت رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے معجزہ کریں گے. پہلے تو ان کی جاب اچھی تھی جہاں پر وہ کر رہے تھے, لیکن وہ جہاں پر آپ ہی پراپرلی اپنی اس ڈگری کو اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہتے تھے, اور جس طرح انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی تو انہوں نے آپ ہی ایک جگہ پر اپلائی کیا. وہاں پر آپ ہی بہت زیادہ رسکی تھا, کیونکہ آپ ہی وہاں پر کم از کم جو ہے 3 سے 4 لوگ ہی سلیکٹ ہونے تھے, جس میں سے آپ ہی جو انٹرویوز لیے گئے تھے 21 لوگوں کے انٹرویو لیے گئے تھے. آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میرے انٹرویو کے لیے دعا کرنا, کل میرا انٹرویو ہے, انشاءاللہ جا کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے خواب مکمل کر دے اور بہترین جاب ہو جائے, اسی طرح تمہارے ابو بھی مان جائیں گے. میں نے کہا کہ انہیں یہ نہیں ہے, انہیں بس ابھی دکھ ہے, اپنے بھائی کا جو بیہیویئر تھا ان کا ظاہر ہے برداشت کرنا مشکل ہوگا, اسی لیے ہم لوگ خاموش ہیں, ابھی کسی بارے میں بات نہیں کر رہے. اب آپ ہی آہستہ آہستہ سب کچھ جو ہے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سموتھلی اور آپ ہی سلولی سب کچھ ٹھیک کرے ہیں. جیسے کہ اکثر آپ سمجھاتی ہیں کہ زندگی میں بیبی سٹیپس لینے چاہیے, تو میں نے بھی آپ ہی اب اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا. سب سے پہلے تو آپ ہی اپنے ابو کو ہمت دینی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ ہی ایسا تھا کہ ابو نے مجھے خود کہا کہ بیٹا دیکھو میں ان لوگوں کے کہنے پر تمہیں جاب بھی نہیں کرنے دے رہا تھا, میرے دماغ کو اتنا خراب کیا ہوا تھا, اگر تم جاب کرنا چاہتی ہو کرو, اور جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بہترین کرے. اب آپ ہی مجھے جاب کی طرف سے اجازت مل گئی, استغفر اللہ کی برکت سے میرا یہ بھی خواب مکمل ہوا. دوسرا آپ ہی
ایسے تھا کہ اب جہاں پر جاب کرنا چاہتی تھی وہ آپ ہی اس ایریے کے جہاں پر ہم رہتے ہیں اس سٹی کے آپ ہی ٹاپ کلاس ہاسپٹلز میں سے وہاں پر مجھے جاب مل گئی الحمدللہ، اور پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، بہت ہی بہترین جاب ملی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اب آپ ہی یہاں میری جاب جو ہے وہ ہو گئی اور وہاں پر میرے بھائی کو بھی بہت اچھی جاب مل گئی۔ اب آپ ہی آہستہ آہستہ ہم لوگ گھر کے اخراجات جو ہیں دونوں بہن بھائی مل کر اٹھا رہے تھے اور ابو کی اس پریشانی کو تو ہم نے دور کر دیا کہ سارا بزنس تایابو نے لے لیا ہے تو اب کیا ہوگا۔ بس پھر آپ ہی اسی طرح جو تھوڑی بہت امی کے پاس سیونگ تھی ابو کے پاس تھی، جو کہ آپ ہی ظاہر ہے برے وقت کے لیے ہر انسان سنبھال کے رکھتا ہے، تو ابو نے سوچا کہ وہ دوبارہ سے وہی بزنس کریں گے جس میں ان کا ہنر ہے۔ انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا چھوٹی سی اماؤنٹ کے ساتھ اور ہم لوگوں نے اپنے ابو کا ساتھ دیا اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا۔ اب آپ ہی جو آرڈرز میرے تایابو کے پاس جاتے تھے وہ آپ ہی دوبارہ سے میرے ابو کے پاس آنے لگ گئے، جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے وہ میرے ابو کے پاس آنے لگ گئے اور الحمدللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے ابو کو بہت بہت ترقی دی کہ 1.5 سال کے اندر اندر میرے ابو نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا، خود ہمت کی، ہم نے ابو کا ساتھ دیا اور اللہ پاک کا شکر ہے ہمارے لیے سب کچھ آپ ہی ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ہی میری امی نے میرے ابو سے ایک دن بات کی کہ آپ بتائیں کیا کہتے ہیں اس رشتے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ سے پہلے ذکر کیا تھا۔ ابو نے کہا کہ کیا اس بچے کا ابھی تک ہوا نہیں ہے؟ امی نے کہا کہ نہیں، اور دیکھیں آپ برا نہ مانے لیکن اس کی فیملی واقع میں ہی اچھی ہے، میں مانتی ہوں کہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ لڑکا لیکن بہت اچھی پوسٹ پر ہے اور ابھی اس نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے ایک جگہ پر، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اچھا کرے۔ ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ فرائیڈے والے دن، کیونکہ آپ ہی میرے ابو کی چھٹی ہوتی تھی تو ابو نے فرائیڈے کا دن جو ہے سلیکٹ کیا اور ان لوگوں کو گھر پر بلا لیا۔ اب آپ ہی وہ لوگ جو ہے رمضان المبارک سے پہلے ہمارے گھر آئے، بہت دھوم دھام کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کی فیملی جو ہے آپ ہی ہمارے گھر آئی اور آپ ہی ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی ٹائم میرے ہاتھ پر کچھ رکھے۔ ان کی امی کی ان کی بہنوں کی محبت بے انتہا تھی اور جس دن وہ ہمارے گھر آئے تو آپ ہی اتنا پیارا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، رحمت برس رہی تھی اور ہمارے گھر میں جب وہ شام کے ٹائم تقریباً آپ ہی 5 بجے کا ٹائم تھا تو آپ ہی وہ لوگ بیٹھے ہی ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے وہیں پر انہیں کال آئی اور آپ ہی جہاں پر انہوں نے انٹرویو دیا ہوا تھا تو ان آپ ہی 3-4 لوگوں میں یہ بھی سلیکٹ ہو گئے اور آپ ہی یوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب کو ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہی جوڑا تو سب کچھ بہترین ہو گیا۔ میری ساس تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ بس تم اپنی جاب کرو، خوش رہو، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میری بہو وائٹ کوٹ پہن کر اپنی جاب پر جا رہی ہوتی ہے۔ آپ ہی اللہ پاک نے مجھے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ دیے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح سے شکر ادا کروں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، سسرال بھی خوش اور آپ ہی الحمدللہ میرا میکا بھی خوش ہے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے الحمدللہ۔ اور آپ ہی میری شادی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ اس لیے کی گئی کیونکہ فادر ان لا ہیں، ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو بس آپ ہی انہوں نے زیادہ یہی کہا کہ ہم سادگی سے کرنا چاہیں گے جو بھی ہے تاکہ آپ پر بھی برڈن نہ پڑے اور ہم لوگوں پر بھی نہ پڑے۔ بس آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، شادی ہوئی ہے، عمرہ بھی کر کر اپنے سسرال والوں کے ساتھ آئی ہوں، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ جیسے کہ وعدہ تھا کہ عمرہ کر کر آ جاؤں تو آپ کو سٹوری لکھ کر بھیجوں گی، تو آج یہ وعدہ بھی مکمل کر دیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں قرت آپ ہی یاد رکھیے گا اور آپ کی پیاریوں کے لیے، آپ کے سب سننے والوں کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے بہت ساری دعائیں کر کر آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ پاک آپ سب کے حق میں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ، اتنی پیاری اور اتنے مکمل اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے مجھے اپنی کہانی کو لکھ کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور کتنا پیارا میریکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا تھا تو وہ مل گیا، چاہے کچھ عرصے بعد ملا، صبر کرنا پڑا، لیکن وہی بات ہے کہ ہر کہانی کے پیچھے صبر ہوتا ہے، جو مکمل کہانیاں ہوتی ہیں نا ان کے پیچھے بہت صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، سب کے دل
کی दुआ को कबूल करे। और मेरी प्यारी बहन ने डेली एक मर्तबा सूरह यूसुफ को अपनी जिंदगी में शामिल किया। और आप लोग भी मेरी प्यारियों जरूर सूरह यूसुफ पढ़ो। आप लोगों को लग रहा है कि लॉन्ग है तो बेशक हाफ आप फजर के बाद पढ़ लो, हाफ आप मगरिब के बाद पढ़ लो, लेकिन दिन में एक मर्तबा सूरह यूसुफ को मुकम्मल पढ़कर और अपने नेक नसीब के लिए दुआ करो। और अस्तगफिरुल्लाह, ये कहती हैं कि मैं लातादाद मर्तबा मतलब हर टाइम इनकी जबान पर अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र होता था। मेरी प्यारियों, जब आपकी जबान जो है अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करती है तो आपका दिल जो है, आपका कल्ब खुद ब खुद अल्लाह ताला का जिक्र करने लग जाता है और आप इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त जो है वो फेस किया है। मेरी प्यारी, जिस तरह जिस्म पर निशान पड़ जाना, जो कैफियत हो रही थी, डॉक्टर्स यहाँ तक कह रहे थे कि अपने बालों को हेड शेव कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सब ठीक कर दिया। और जब तक अल्लाह ताला ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि कोई इंसान हमारा बुरा सोच सकता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे सबको। जो इंसान नमाज पढ़ता है, सुकून से तसल्ली से नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझकर पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला कभी उन्हें गिरने नहीं देते। अगर गिर भी जाएं तो अल्लाह ताला उन्हें संभाल लेते हैं। लोगों के चाहने से कहने से कुछ भी नहीं होता। जो मिलना है वो अल्लाह ताला ने अता करना है, और अल्लाह ताला ही मौजिज़ात करने वाले हैं और दुआओं को कबूल करने वाले हैं। तो मेरी प्यारियों, दुआ किया करें, बेहतरीन तरीके से मांगा करें, अल्लाह ताला आसानियां करें और बहुत 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 सारी खुशियां अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, जो सेकंड मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ या हय्यू या कय्यूम, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और मेरी प्यारी बहन जो है लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम किरत आपी, अल्लाह ताला आपकी सब प्यारियों का आपको बहुत सारी खुशियां दे, कामयाबियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन की स्टोरी बताना चाहती हूँ। उनके रिश्ते के लिए एक आपी बहुत ही अच्छी फैमिली आई थी, जो कि अभी इस साल फरवरी की बात है, लेकिन आपी उन लोगों ने जाते हुए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। घर जाने के बाद आपी उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो इस बात का जब रीजन पूछा गया उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने हमें बात बात पर रिएक्शंस दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो है इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अम्मी ने कहा कि पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, एकदम से कैसे आप लोगों को इतनी बुराई नजर आ गई। रिश्ता बहुत आइडियल था और मेरी बहन जो है बहुत ज्यादा परेशान हुई। अब वो दुआ करती थी अल्लाह ताला से, और उससे आप ही उसकी दोस्त की अम्मी ने कहा कि बेटा तुम अपने नेक नसीब के लिए 2100 मर्तबा या हय्यो या कय्यूम पढ़ा करो और दरूद तुनज्जीना आप ही उन्होंने मगरिब की नमाज के बाद 7 मर्तबा पढ़ने का बोला। आप ही बाज़ औक़ात कुछ चीजें अगर अल्लाह ताला हमारे सामने लेकर आते हैं तो उसमें वाकई में ही मसलियत होती है। मेरी बहन आप ही कहीं ना कहीं रो रही थी, परेशान थी कि वो रिश्ते से क्यों इनकार हो गया, जबकि वो रिश्ता हमें आइडियल लग रहा था। और अगर कोई भी लड़की होती तो वो यही प्रेफर करती कि किसी तरह वहां पर रिश्ता हो जाए। अब आप ही उसके बाद ऐसा होता है, जैसे ही मेरी बहन ने ये पढ़ना शुरू किया तो उनके सामने आप ही अल्लाह ताला ने ऐसा राज लाकर रख दिया कि मेरे भाई के एक दोस्त हैं, उनकी बहन के लिए भी आप ही वही प्रपोजल आया। तो उन लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस लड़के की आज से आप ही 6 साल पहले जो है लड़के का निकाह जो है उसकी अपनी कजन के साथ हुआ था, और वहां से निकाह इस बेस पर खत्म हुआ था कि इन लोगों ने आप ही उन लड़की वालों की बात, यानी कि जो भी उनकी खाला की बेटी थी, उनकी कुछ बातें नहीं मानी और इनकी अम्मी ने बहुत ज्यादा डिमांड्स की थी। केस पर इनकी अपनी यानी कि खाला की बेटी ने जो है रुखसत होने से खुद ही इनकार कर दिया कि कल को मुझे ये लोग बहुत परेशान करेंगे। और आप ही ये हकीकत जब सामने आई तो अल्लाह पाक का हमने लाख लाख बार शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक आपको वो भी राज पता होते हैं जो हमें भी नहीं मालूम होते। और अल्लाह ताला अगर उस टाइम इनकार हुआ था, ठीक है, हम सब परेशान हुए थे, मेरी बहन तड़प रही थी कि किसी तरह वो आकर हाँ कर दे और सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन आप ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस दलदल से मेरी बहन को बचा लिया और सब ठीक हो गया। आप ही ये तस्बीहात पढ़ने से अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया। और आप ही आउट ऑफ कंट्री से रिश्ता आया, क्योंकि आप ही मेरी बहन कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बेहतरीन और उससे भी ज्यादा अच्छा तो उसके लिए आ सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा किया। और आप ही यकीन करें, वो कहते हैं ना कि चट मंगनी और पट ब्याह वो वाला हिसाब
اب اور آنکھیں بند کر کر میری بہن رخصت ہو کر الحمدللہ اپنے آپی ہسبینڈ کے پاس جا بھی چکی ہے. شادی بھی بہت دھوم دھام کے ساتھ ہوئی اور آپی 1.5 مہینے کے اندر اندر میری بہن کے پیپرز بھی بن گئے اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش ہے. اللہ پاک نے اس برائی سے بچایا جو ہمیں اچھائی لگ رہی تھی اور اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلیحت ہوتی ہے. بس جب بھی مانگے بہترین مانگے اور اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگے. اللہ تعالیٰ آپ راز جانتے ہیں, آپ حقیقت جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے رستوں کو آسان کرے اور سب کے لیے بہترین ہو. اپنی دعاؤں میں قرت آپ یاد رکھیے گا. اللہ پاک بہت بہت ساری خوشیاں دیں آپ سب کو. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ میری پیاری بہن, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا خوشیاں دے, کامیابیاں دے. آپ کی بہن کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خوش رکھیں, آباد رکھیں. آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں, یہ جو ان کی کہانی تھی اس میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ان آنٹی کا کوئی جو بہانہ تھا وہ بہانہ نہیں تھا. آنٹی تھی جو رشتے کو ریجیکٹ کر گئی تھی, انہوں نے جو بہانہ کیا لڑکی نے بہت زیادہ ریئیکشنز دیے. اگر کوئی نارمل ہیومن ہوگا تو وہ ظاہر ریئیکشن دے گا, یا اگر کوئی لڑکی آپ کے سامنے فیک بن کر جی کر بیٹھی رہے گی تو اس کی ایک پرسنالٹی فیک ہے. اس بچی نے کوئی دکھاوا نہیں کیا. اگر اس نے کوئی ریئیکشنز دیے تو اس بچی کے ایموشنز تھے. کبھی کسی کو غصہ بھی آتا ہے, کبھی کوئی کسی طریقے سے بات کرتا ہے. مجھے جب لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس میں انسان کا یقین نہیں ہے تو وہاں پر میں بھی میری پیاری ریئیکشن دیتی ہوں. میں ڈانٹ بھی دیتی ہوں کہ کیوں نہیں یہ دعا میں یقین, یا کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں, یا آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو جہاں پر ریئیکشن دینا ہوتا ہے وہاں پر تو دینا ہوتا ہے. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے بھی سمجھائی ہے کہ کوئی بھی انسان ایموشن لیس نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آپ کے لیے بہترین ہے تو اس نے آپ کی غلطیوں کو نہیں دیکھنا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ یہاں سے اسکیچنگ ٹھیک نہیں ہے, یہ یہاں سے چیز ٹھیک نہیں بنی ہوئی. اس نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ریئیکشنز کو سامنے لانا تھا. بیسیکلی اس بچی کے ریئیکشن نہیں تھے, ان کی حقیقت سامنے آنی تھی. اسی لیے سارے پروسیجر سے یہ گزری ہیں اور اس تسبیح کے بارے میں ماشاءاللہ سے انہیں پتا چلنا تھا جو کہ یا حیو یا قیوم ہے, اور 7 مرتبہ درود تنجینا جو ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا تھا, اور عشاء کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھ کر اپنے نصیب کے لیے انہوں نے مانگنا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بہتر نہیں بہترین سے نوازنا تھا. سبحان اللہ. اور اللہ پاک خوش رکھیں, سب کا نصیب بہت 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 اچھا کرے, اور جیسے ہیں ویسے رہے. کسی کے کہنے سے کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے. میری سب پیاریوں کے لیے معجزات کرے, سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے, فرما بردار بنائے. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے, احساس کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو, مشکلات کو حل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں. کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں, ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں, اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.